إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ ہم نے ابھی تک کیا سمجھا؟ الہاد اور استقامت کے درمیان ڈفرینشیٹ کو سمجھتے ہوئے سمجھا ہمیں استقامت پر جم جانا ہے اور الہاد کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ استقامت پر جمنے کے لیے ہمیں وحی الہی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ نہ خواہشات الہاد کے دروازے کو کھولتا ہے، اور الہاد پر عمل کرنے والا نفس پر عمل کرنے والے کے طرح ہے۔ تو نفس پر عمل کرنے والا الہاد کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ کے وحی کے راستے پر عمل کرنے والا استقامت کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا ہے ہم کس راستے پر جانا چاہیں گے، ہم اپنے آپ کو کس راستے پر گھسیٹنا چاہیں گے تاکہ کون سا راستہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت پر جما دے، استقامت کے راستے پر جما دے، اور ہم اس راستے کے ذریعے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب ہم اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے کہ آج کے جدید دور میں جو مغرب کا جدید دور ہے اس میں الہاد جو تھا اس پر تھوڑا ہسٹری کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جدید مغرب سے مراد ہے ویسٹ، نیو ویسٹ سے مراد ہے 16 صدی کے بعد کا جو ویسٹ ہے وہ مراد۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دور، پھر وہ جو پوپ نے کیسے عیسائیت میں چینجز کر دیا، بائبل میں اس نے کیسے چینج کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اس نے کیسے چینج کر دیا، وہ قدیم مغرب ہے۔ اب ہم جدید مغرب پر روشنی ڈال رہے تاکہ اب تک ہم تک جو دور چلتے آ رہا ہے، جو ازمز چلتے آ رہے اس پر ہم تھوڑا اس کو سمجھیں، اور کیسے الہاد آگے بڑھ رہا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو یہ جو جدید مغرب سے مراد 16 صدی کے بعد کا مغرب ہے، 16 صدی کے بعد کا ویسٹ ہے۔ اس سے پہلے کے صدیوں کو، اس سے پہلے کے ایجز کو انہوں نے نام رکھا ڈارک ایجز، یعنی انہوں نے کہا کہ 16 صدی کے بعد کے ہی لائٹن ایجز ہے، اس سے پہلے جو بھی ہے وہ ڈارک ایجز ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، یعنی یہ 16 صدی میں ایک عیسائیت میں، کرسچینس میں ایک ریوولٹ ہوا۔ وہ ریوولٹ کی سٹوری کیا ہے؟ ہم نے عیسائیت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو الہاد پوپ نے کریٹ کیا اس کو سمجھے تھے۔ تو پوپ نے کیا کیا تھا، عام پبلک کو اقتدار سے دور رکھا، یعنی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ سب پوپس کے اختیار میں تھے۔ تو پوپس نے کیا کیا، انہوں نے کیسے اختیار لیا، روم اور یونانی طرز پر انہوں نے عیسائیت کو چینج کیا، کرسچینٹی کو چینج کیا، بائبل کو انہوں نے، وہاں پر کون تھے، روم اور یونان میں یہودی تھے، تو یہودیوں کو جو پسند تھا دین، وہ دین اس نے بائبل میں رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل دین تھا اس نے وہ سب ڈیلیٹ کر دیا، مٹا دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا، پوپ نے جب یہ لوگ آگے بڑھے، ان کو ماننے لگے، لوگ ان کی چیزوں کو پسند کرنے لگے، تو وہ لیڈرشپ میں آ گئے۔ جب لیڈرشپ میں آ گئے تو ایک رول ہے، دیکھیے آپ لوگ سنے ہوں گے چین آف کمانڈ جو ہے وہ چین سے ہی چلے، ان کے بعد انہوں ہی رول کریں گے، ان کے بعد انہوں ہی رول کریں گے۔ تو چین آف کمانڈ کے رول کے تحت یہ پوپس نے کیا کیا، جو بھی اختیارات ہے، مذہبی اختیارات ہو یا پھر سوشل لائف ہو، پبلک کی جو بھی ان کے فیصلے کرنے ہو، پولیٹیکل لائف ہو، سارے پہلوؤں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے گرپ میں رکھا۔ یہ جو بولتے وہی پولیٹیکل فیلڈ میں بھی ان کا ہی چلنا، مذہبی فیلڈ میں بھی ان کا ہی چلنا، لوگوں میں بھی ان کا ہی آرڈرز چلنا، ان کے ہی رولز چلنا۔ ایسی باتیں انہوں نے کریٹ کی پوپس نے کہ اختیارات جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، اختیارات کی تقسیم بھی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، غلبہ بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا،
مذہب کے طور پر بھی ڈومینیٹ بھی ہم ہی کریں گے، سیاسی طور پر بھی ڈومینیٹ ہم ہی کریں گے۔ اب ہم نے ایک پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کیا بنا کے رکھ دیا تھا، نجات کا دہندہ ٹائپ میں ان کو بنا کے رکھ دیا تھا کہ انہوں نے سولی پہ چڑھ کے تمام قوم کی جو گناہ ہیں انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے، تو بہرحال اب صرف تم کرسچین بن جاؤ تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ ہم نے سمجھا تھا نا۔ تو انہوں نے یہ کانسیپٹ بھی وہاں پہ رکھا، تو آخرت میں اگر تمہیں نجات ملنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بیپٹائز کریں گے، جب بیپٹائز کریں گے تو ہم سرٹیفکیٹ بھی ہم ہی دیں گے کہ تم جنت میں جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، ہاں تم پاک ہو گئے، اب تم جنت میں جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو۔ یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ایسی پبلک میں زبردستی اختیارات ایسے نافذ کر دیے، یعنی لوگوں پہ پھر ظلم ہونے لگا۔ جب خلاف باتیں ہو رہی تو لوگوں پہ تو ظلم ہوتا نا، جب لوگوں پہ ظلم ہوتا تو کوئی ایسا ہوتا جس کو یہ پسند نہیں آتا وہ اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو ان ساری چیزوں کو توڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی جدید مغرب میں، پوپس کے جو ظلم تھے، جو مظالم تھے، ان کو توڑنے کا کام کیا گیا، ان کے خلاف ریوولٹ ہوا ہے۔ جو انہوں نے اختیار رکھا تھا نا، چھوٹا پادری، پھر بڑا پادری، پھر پوپ، بس ان سے آگے سسٹم نہیں جانا، ان سے آگے اقتدار نہیں جانا، ان سے آگے پاورز نہیں جانا، یہ انہوں نے ڈیولپ کیا، ایسا کیا۔ تو جو پوپس کے ستائے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب جو ہے نا، یہ مذہب کے وجہ سے ہی فساد ہو رہا ہے، انہوں نے جو مذہب کے نام پہ ایسے کام کر رہے، ظلم کر رہے لوگوں پہ، تو یہ مذہب کے وجہ سے فساد ہو رہا ہے۔ تو ریوولٹ کیا ہوا ہے، مذہب کو ہی ڈیلیٹ کر دو، مذہب کو ختم کر دو، اور جب مذہب کو ہم ختم کریں گے پوپس کی جو اتھارٹیز تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی خود بخود، تو ان کو کوئی مانے گا نہیں۔ تو یہ جو ریوولٹ میں دو چیزیں ہوئیں، ایک کیا چیز ہوئی، انہوں نے مذہب کو ختم کیا، اللہ خدا اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا، اور دوسرا پوپس جو تھے، جو مظالم کر رہے تھے، ان کی اختیارات کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں ریفارمیشن بھی کہتے ہیں، رینائسنس بھی کہتے ہیں، رینیول آف سائنسز بھی کہتے ہیں اس دور کو۔ جدید مغرب کا ریوولٹ ہوا ہے ڈارک ایجز سے لائٹ ایجز۔ مطلب کیا ہے، بات سمجھے، چیز کیا ہوئی، پہلے بھی الحاد ہوا تھا، وہ پوپ نے الحاد کیا، اب انہوں نے پوپس کے ستائے ہوئے اس وجہ سے انہوں نے ایک اور الحاد شروع کیا۔ اس الحاد میں کیا تھا، اللہ کے نام کو انہوں نے ہٹا دیا اور مذہب کو ہٹا دیا، پوپس کے رولز کو ہٹا دیا۔ اب اس ان میں کام کیا کیا، تین لوگوں نے بہت کام کیا، ایک فرانس سے تھا مارٹن لوتھر، اور اٹلی سے ایک تھا سوینگلی، سوئٹزرلینڈ سے تھا جان کالول۔ یہ تینوں نے ان جو پوپس کے مظالم تھے ان کی داستان کو، ان کی حرکتوں کو، ان کی کرتوتوں کو ختم کرنے کا پلان کیا، اور نام کیا اٹھا، یہ تحریک جو چلی، تحریک یعنی مہم، یہ مہم کیا انہوں نے چلائی کہ ہم اصلاح کر رہے، ہم لوگوں کے اصلاح کے نام پر یہ تحریک انہوں نے اٹھائی۔ یہ تحریک جب اٹھی تو لوگوں کو پسند آ گئی نا۔ اب اس میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا رکھا، ان کا رول نہیں چلے گا، پبلک کا چلے گا، فری ول کے نام پر، آزاد خیالی کے نام پر۔ آج بھی ہم سنتے ہیں نا، بہت یہ چرچا بہت ہے، آزاد خیالی، آزاد خیالی۔ تو آزاد خیالی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر یہ رینیو ہوا، یہ ریوولٹ ہوا ہے۔ یہ جو سوچیں 16 صدی کے بعد ڈیولپ ہوئی وہ آج تک بھی ڈیولپ ہو رہی، آج تک بھی فری ول کے نام پر، آزادی کے نام پر برہنہ ہو جا رہے، لوگ اپنی مرضی چلا رہے، اور وہی قتل، غارت گری اور سب سے زیادہ کرائمز جو ہو رہے، جہاں پہ فری ول دیا گیا، آزاد خیالی دی گئی، وہیں انہی جگہوں پر کرائمز زیادہ ہو رہے ہے نا آج۔ تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کریں گے تو چین کیسے ہوگا، فری ول تو دے دیا گیا لیکن وہاں پہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کو انہوں نے ڈیولپ کیا گیا، اس کو کہتے ہیں جدید مغرب۔
اس کو کہتے ہیں نیو ویسٹ. یہاں سے کیا ہونا شروع ہوا ہے؟ کرسچینس کے جو دو نام ہم سننے میں آتا ہے، کیتھولک کرسچینس اور پروٹسٹنٹ. یہ پروٹسٹنٹ جو تھے یہ 16 کے بعد جو بنے ان کو پروٹسٹنٹ کرسچینس کہتے. کیتھولک جو ہے وہ پہلے جو پوپ کا بنا ہوا، سب تھوڑے پلٹیں گے تھوڑے نہیں پلٹیں گے. تو ایسے دو فارمیشنز ہو گئے کرسچینس میں. تو یہاں سے ہوا کیا؟ عام فرد، عام آدمی کو بھی بائبل پڑھنے کا. پوپس کیا کر رہے تھے؟ عام آدمی بائبل پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا. تو جب یہ ریولٹ ہوا تو وہاں پہ عام آدمی کو بھی حقوق مل گئے کہ آپ بھی بائبل اٹھا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، اس کو سمجھ سکتے ہو، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہو. یہ آزادی دے دی گئی. تو عام فرد بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور عقیدوں کو ایک جو ان کی سوچیں تھی، جو ان کے عقیدے تھی، ان کو ایک نئی بنیادیں ملی. اس سے پہلے جب تک بائبل عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو بولیں گے اس کے مطابق چلیں گے. اب ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کے عقیدے بنتے گئے، ان کی عقیدوں میں ایک نئی بنیادیں بنتی گئی. تو قدیم عیسائیت کے الحاد سے کٹ کر ایک نیا الحاد ان میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو اب یہ سٹارٹنگ کہاں سے ہوا؟ یہ الحاد کا شروعات کہاں سے ہوا عیسائیوں میں؟ پوپ نے کیا کیا؟ روم اور یونان کا جو تھا، گریک کا، ان کے طریقوں کو اس نے یہاں پر اس نے مذہب میں لے کے آئے. تو یہاں سے ان عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہوا. اس کے بعد ایک اور ازم شروع ہوا تھا، ہیومنزم. ہیومنزم میں کیا ہے؟ انسان پرستی، انسان کو پوجو، انسان کی پرستش کرو. تو اس کو جب پوجنا شروع ہوا، یہ یعنی اب دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ایک سمجھیں گے کہ آخر ہوا کیا، اب تک ہماری کیسے بڑھتا گیا، الحاد کے دور کیسے بڑھتے گئے. یہاں پہ ہیومنزم ڈیولپ ہوا. آج بھی وہی لوگ پوجا کرتے ہیں، لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں سے منتیں مانگتے ہیں. یہ وہاں سے ڈیولپ ہوا. انہوں نے کیا سمجھا؟ جب مذہب کے بارے میں ان کی غلط سوچ ہو گئی کہ مذہب ہی بگاڑ کرتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ ساری دنیا کے جو مذہب ہے، ساری دنیا کے جو مذاہب ہے، ان میں بھی ایسا ہی بگاڑ ہے. تو انہوں نے اسٹرانگلی کیا کیا؟ دنیا سے مذہب کو ہی مٹا دو. دنیا میں جو مذہب ہے اس کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی. آگے ہم دیکھیں گے سائنس کا جو طریقہ کار تھا وہ کیسے آگے بڑھتے گیا. سائنس آگے کیسے بڑھتا گیا؟ جب یہ ریلیجیس سے لوگ ہٹتے گئے تو سائنس آگے بڑھتے گیا. اس پہ ہم اب روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سائنس کا ایک فارمولا ہے، یعنی اس کو بات کو سمجھنے کے لیے سائنس نے 4 پرنسپلز رکھے. کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے سائنس نے 4 پرنسپلز رکھا. ایک ہے مشاہدہ. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، کائنات پر غور و فکر کرو، مشاہدہ کرو. سیکنڈ فارمولا ہے اس کا مفروضہ. مفروضہ یعنی جب آپ دیکھ رہے نا، چاند کو دیکھ رہے، پھر ایک خیال اپنے دماغ میں لے کے آؤ، یہ فلاں چیز ہو سکتی ہے. اچھا یہ چاند ہو سکتا ہے. آپ نے چاند کو دیکھا، چاند پتہ نہیں چاند ہے کر کے، مون ہے کر کے ہم کو نہیں پتہ، ایک دم نظر پڑی، اچھا پڑی، ایک چیز دکھ رہی ہے، مشاہدہ کیا، اچھا ایک گول ہے. پھر ہم نے دماغ میں سوچا یہ چاند ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفروضہ ہے. سیکنڈ فارمولا ہے. تھرڈ پرنسپل کیا ہے؟ تجزیہ. اب اس پہ ایکسپریمنٹ کرو، اچھا یہ کیسے بڑھ رہا، گھٹ رہا، کیا ہو رہا اس کے ساتھ، اس کے بارے میں ایکسپریمنٹ کرو. فورتھ پرنسپل کیا ہے؟ پھر اپنی رائے قائم کرو، پھر ایک فارمولا بناؤ. ہاں یہ بڑھتا چڑھتا ہے، مہینے میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، مہینے میں پھر فل مون ہوتا ہے، مہینے میں 2 دفعہ. تو پھر یہ فارمولا فٹ کر دو وہاں پر کہ یہ چیز یہ ہے اور یہ چیز اس وجہ سے ہے، تو یہ یہی ہو سکتی. یہ 4 پرنسپلز ہے سائنس کے. اب ہم نے جدید مغرب کے بارے میں جو سمجھا تھا، وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ جب ریولٹ ہوا تو انہوں نے مذہب کو تو ڈیلیٹ کر دیا نا. تو مذہب مینس نتھنگ بٹ ہماری روح کے کانسیپٹ کو انہوں نے ختم کر دیا. یعنی روح جو نہیں دکھ رہی تو نہیں ہے کوئی چیز، جسم دکھ رہا تو ہے. تو روح کے کانسیپٹ کو انہوں نے ختم کر دیا. غیبیات جو بائبل میں غیبیات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ غائب ہے،
ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، فرشتے نہیں دکھ رہے، تو غیبیات سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ایمانیات سے، یعنی غیب پر ہمیں ایمان لانا ہے، جب ہم وہ غیب کو مان ہی نہیں رہے تو ایمانیات کا بھی چیپٹر ڈیلیٹ ہو گیا۔ جب روح کے متعلق چیپٹرز انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اب بچا کیا؟ ہماری باڈی۔ تو جو باڈی ہے مادی ہے، دکھ رہی نا، اس کو ہم چھو سکتے، اس کو ہم پکڑ سکتے۔ تو اب لوگوں میں جو ہماری باڈی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو تسکین دینا، اس کو سکون کیسے پہنچنا، وہ آرام کیسے پانا، ان چیزوں میں انسان پلٹ گیا۔ ایک چیز کو ختم کر دیا تو ایک چیز کے طرف تو پلٹنا ہی ہے، تو اس نے ادھر پلٹا۔ ہماری جو جسم ہے اس کو کیسے سکون دے، کیسے اس کو اور آسائش دے، آرام میں کیسے رکھے۔ جب یہ ڈیولپ شروع ہوئی، یعنی نالج اب کیا بن گیا؟ کیا تھا پہلے؟ کیا تھا؟ ڈیوائن نالج تھا، علوم غیبیہ تھا، غیب کا علم تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا علم تھا، علوم الہیہ تھا، یہ سب تھے۔ لیکن یہ سب کو انہوں نے ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ رینیول آف سائنسز ہوئے۔ رینیول آف سائنسز کا ہی نالج دنیا میں باقی رہا۔ تو مشاہدہ کرو، دیکھو، غور و فکر کرو، پھر اس کو فارمولا بناؤ، اس کو مانو، جو تم اس فارمولا پہ فٹ بیٹھتی وہ چیز کو مانو۔ بات کیا ہوئی؟ اب کس چیز کو تم دیکھ سکتے ہو تو وہ ہے، نہیں دیکھ سکتے تو وہ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا لوگوں میں۔ روح نہیں دکھ رہی تو وہ نہیں ہے، باڈی دکھ رہی نا تو وہ ہے جو دیکھ رہے۔ اب میں دکھ رہا ہوں، میں دکھ رہی ہوں تو میں ہوں، میں نہیں دکھ رہی تو میں نہیں ہوں۔ تو یہ چیز ڈیولپ ہوئی۔ اب جب یہ چیز ڈیولپ ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس جسم کو سکون دینے کی چیزوں میں دوڑنا شروع کر دیا، عقل کو لگانا شروع کر دیا، اور اسی کی فکر میں رہنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک اور تحریک نکلی، اس تحریک کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ۔ جدید سائنس کا جو پیریڈ چلا 1658 سے 1815 تک، فری ول کے نام پر، اور ریولٹ جو ہوا ہے، یہ سب لوگوں کے دلوں میں بیٹھنے کے لیے، فکس ہونے کے لیے، اس کے مطابق فیصلے ہونے کے لیے یہ دور تھا اس کا، 1658 سے 1815 تک۔ اب 1789 سے کیا ہوا؟ ہمارے جسم کو سکون پہنچانا ہے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، باڈی کو سکون ملنا نا۔ اب دیکھیں ہم کتنا سکون میں، کچھ بھی چٹنی بنانا ہے مکسی کا بٹن دبا دیتا ہے۔ تو پھر ایک ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، آگے بڑھتا گیا نا۔ روحانیت کو ختم کر دو۔ اس کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بالکل ختم کر دیا۔ وہ جو جذبہ تھا، اب اللہ کے وحی کو ہمیں سمجھنا ہے تو وہ جذبہ آنا ہمارے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں جانا پڑتا ہے، اس کو فیل کرنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا نے تو بالکل ہی وہ احساس کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اس دور میں رہ رہے، اس وجہ سے ہمیں عذاب کا بھی ذکر آتا نا، جہنم کو عربی میں نہیں، اگر اردو میں بھی کوئی ہمیں اپنی لینگویج میں بھی کوئی بتاتا نا یہ عذاب ہے، یہ جہنم ہے، تو پھر اسے جھوم ہی نہیں رینگتی ہے۔ کیوں؟ جو احساس تھا نا وہ احساس ختم ہو گیا۔ یہ ریولوشنز آ کے روحانیت کو ہمارے اندر سے ختم کر دی۔ اب وہ روحانیت ہمارے اندر جاگنا ہے، انشاءاللہ جگائیں گے نا، ہم سب جگائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سے روحانیت ہم اپنے اندر جگائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کو اللہ تعالیٰ کے زمین پر غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی جستجو میں ہم اپنی زندگیاں لگا دیں گے، یہ ارادہ ہم سب کو کرنا ہے۔ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو اس کو کہتے ہیں تحریک تنویر۔ تحریک تنویر کہتے ہیں انلائٹنمنٹ، ایئر آف انلائٹنمنٹ کو۔ یہ 1789 کے بعد ہوا۔ یہاں پر جسمانی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے، اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے لیے یہ ریولوشنز آگے نکلتے گئے۔
यूटिलिटेरियनिज़म भी कहते हैं इस दौर को, जहाँ से ये रिवॉल्यूशंस आगे बढ़े। हर वो चीज़ फ़ायदेमंद है जो मेरे फ़ायदे में है, मेरे फ़ायदे में आए और जो मेरे इस्तेमाल में आए। ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया। हर वो चीज़ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जो मेरे फ़ायदे में आए और जो मेरे इस्तेमाल में आए। अब जो मेरे इस्तेमाल में नहीं आए, जो मेरे फ़ायदे में नहीं आए, वो चीज़ मेरी नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। अब हमारा दीन देखे, यानी कंपेयर करते जाए ना, हमारी सोच हमारे घरों में दीन का कहाँ है और कौन सी चीज़ों को हम प्रेफरेंस दे रहे। अब यहाँ से एक और रिवॉल्यूशन आया, सोशल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। यानी सोशल रिवॉल्यूशन में क्या है, जो समाज की बात मानी जाए। इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन आया, यानी यहाँ पर भी मनी मैटर्स है या जो भी है अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से उसको फिक्स आउट करो। ये चीज़ें यहाँ से डेवलप हुई। ये चीज़ सब चीज़ों में लग रहा क्या, ज़रा गौर करें, इन सब रिवॉल्यूशंस में लग क्या रहा, अक्ल, दिमाग लग रहा ना। जब दिमाग लगा तो ये सारे इज़म्स डेवलप होते गए और ये सारे इज़म्स इल्हाद है। जियोसेंट्रिक पीरियड आया था, इसमें क्या था, साइंस ने ये किया कि अर्थ जो है वो सोलार सिस्टम का सेंटर है। हालांकि सेंटर में तो सन है ना, फिक्स कर दिया कि अर्थ सब चीज़ का सेंटर है। उससे यानी जब कोई भी ये रूल निकालते थे, उससे कुछ ना कुछ दीन पर ही हमला करना होता था। उसके बाद उन्होंने ह्यूमनिज़म डेवलप हुआ, मैनकाइंड, पहले तो मैनकाइंड था, ह्यूमनिज़म, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देना। इंडिविजुअलिज्म डेवलप हुआ, यानी इनफरादी तौर पर तुम हो ना, तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम्हारी भी कुछ बात मानी जाएगी। तो एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना, इनफरादी तौर पर भी इसको इख्तियारात देना। जब इनफरादी तौर पर इख्तियारात देते तो प्रॉब्लम क्या होता, देखिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले मिसाल देखे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना भी कुछ वहाँ पे बोल देते कि ये ज़मीन का ये टुकड़ा हो सकता है, ज़मीन का ये टुकड़ा हो सकता है, हर एक वैसे बोलने शुरू हो जाता था ना, हर एक अपनी इनफरादी राय वहाँ पर रखना शुरू कर देता था। जब सब इनफराद अपने अपने राय रखेंगे, सब घर वाले सब अपनी अपनी राय रखेंगे, एक राय पे फिक्स होना मुश्किल है। इसीलिए हमें अल्लाह के हुक्मों को अगर लेंगे तो सबकी राय को उसके मुताबिक बनाना है। तो यहाँ पे डेवलप क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म, एक और इज़म डेवलप हुआ। सब चीज़ें सबको पसंद, सबका सब चलेगा, तो ये एक इज़म डेवलप हुआ। नेशनलिज्म डेवलप हुआ, फिर कैनोनिज़म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ये डेवलप हुआ। ये सब इज़म्स डेवलप होते गए। हाँ, हम तक आने तक हमारा दिमाग कैसा बन गया, देखे, मॉडर्निज़म बन गया, फिर पोस्ट मॉडर्निज़म डेवलप हुआ, रेशनलिज़म डेवलप हुआ। इसमें क्या है, अक़लियत पसंदी, अक़ल में आ रही तो बात मान लो। इस सब में अक़ल इन्वॉल्व है, इंसान का दिमाग इन्वॉल्व है, दिमाग में आ रही तो बात मानो। ये सब इस वक्त बने जब इंसान क्या बना, जब इंसान के अंदर में अथॉरिटी आई तो ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई। है नहीं है बात बारीकी से क्या है, ये सब इज़म्स का डेवलप होना कब से शुरू हुआ, इख्तियार अल्लाह के हाथ से लोगों ने हटाकर अपने हाथ में जब लिया ना इख्तियार, तो ये चीज़ें, ये इल्हादें पैदा हुई। ये दुनिया में अभी भी आगे बढ़ते जा रही। और हमें इस चीज़ को जब हम समझ रहे, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें अब ये बात समझ आने कराई। जब समझ आने कराई तो हम तो चेंज करें, इनफरादी सतह पर तो हम चेंज करें, फिर इज्तिमाई सतह पर अपने घरों में से इल्हाद को निकालें, लोगों में ये पैदा करे कि तुम्हारी सोच का कोई अहमियत नहीं है अल्लाह ताला के सामने। तुम अपनी सोच से नहीं बोल सकते, तुम दलील से बात करो। अल्लाह की आयत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसके मुताबिक बात करो। वरना तुम्हें कितना भी
خلاف جا رہی ہے یا کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہم بات نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حق نہیں آ رہا، اللہ کا حکم نہیں آ رہا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرنا ہمیں بند کرنا ہے، اور اللہ کے احکام کو ہمیں مقدم رکھنا ہے۔ اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق ہی وہیں تک فکس کر دینا، سٹاپ کر دینا، تبھی ہم الحاد سے باہر آئیں گے اور استقامت پر جم جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صحیح دین پر جمنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ استقامت کو رچا دے، بسا دے، دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس راستے پر جمنے کے لیے صبر عطا کرے اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔